اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ویحبس لو ادعا الاعصار حتی یثبتہ باعتراف الغریم او بالبینۃ المطلعۃ علی باطن امرہ۔ اگر کوئی مدیون یہ دعویٰ کرے کہ وہ مؤثر ہے، یعنی وہ بندہ کیا ہے، تنگ دست ہے، یہ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ علیکم السلام۔ اب یہاں پہ مدیون سے مراد چاہے مفلس ہو یا غیر مفلس ہو، دونوں کو یہاں پہ شامل ہے۔ صرف وصول مفلس کا حکم یہاں بیان نہیں ہو رہا، بلکہ مطلق مدیون، چاہے وہ اس نے کسی سے قرض لیا ہو یا کیا ہے بے نسیہ کیا ہو یا بے سلم کیا ہو، جس وجہ سے اس کے اوپر کسی کا دین ہے، اور جب وہ صاحب دین مطالبہ کرے دین کا تو وہ کیا دعویٰ کرتا ہے، میں مؤثر ہوں، میں تنگ دست ہوں، میں آپ کا قرض اور دین ادا نہیں کر سکتا۔ اگر اس طرح سے دعویٰ کرتا ہے تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ فرماتے ہیں اس صورت میں اگر اس کا یہ دعویٰ ثابت ہو جائے کہ ہاں واقعی یہ بندہ کیا ہے، مؤثر ہے، تو اس صورت میں اس کو ہم چھوڑ دیں گے، اس کے اوپر کیا ہے، کسی قسم کی کوئی سختی نہیں ہوگی۔ لیکن کیا اس پر واجب ہے کہ وہ تکسب کرے یا واجب نہیں، وہ آگے بیان ہوگا۔ فی الحال ہم اس حکم کو بیان کرتے ہیں کہ اگر اس کا یہ احساس ثابت ہو جاتا ہے تو اس کو ہم کیا کریں گے، چھوڑ دیں گے۔ سوال یہ ہے کہ اس کا احساس کیسے ثابت ہوگا، مؤثر ہونا کیسے ثابت ہوگا؟ اس کے دو طریقے۔ ایک تو یہ ہے کہ خود غریم اعتراف کرے، غریم یعنی جس نے اس بندے سے پیسے لینا ہے وہ خود اعتراف کرے، ہاں یہ بندہ کیا ہے، تنگ دست ہے، یہ کیا ہے، قرضہ ادا نہیں کر سکتا۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ بندہ دو عادل کی گواہی لائے، جسے ہم بینہ کہتے ہیں۔ یہ اصطلاح ہے، جب بھی بینہ کہتے تو اس سے کیا مراد ہے، دو عادل کی گواہی۔ وہ دو بندے جو عادل ہے وہ کیا ہے، شہادت دے دے کہ یہ بندہ کیا ہے، مؤثر ہے، تو اس کا احساس کیا ہو جائے گا، ثابت ہو جائے گا۔ اچھا، بینہ اگر یہاں پہ ثابت ہو جائے، بینہ اگر گواہی دے دے تو اس کے آگے دو صورتیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ بینہ اس طرح کی گواہی دے دے کہ اس کا مال تلف ہوا ہے، ہم شہادت دیتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ اس کا مال کیا ہوا ہے، تلف ہو چکا ہے۔ ایک تو یہ ہے تلف اموال کی گواہی دیتا ہے۔ دوسری صورت کیا ہے، تلف اموال کی گواہی نہیں دیتا، بلکہ مطلقاً یہ کہتا ہے کہ یہ بندہ مؤثر ہے، یہ بندہ کیا ہے، تنگ دست ہے۔ کس وجہ سے تنگ دست ہے، سبب کیا ہے، اس کو بیان نہیں کرتا، یہ کہتا ہے کہ یہ بندہ کیا ہے، تنگ دست ہے۔ تو یہ دو صورتیں یہاں پہ ہو گئی۔ اچھا، پہلی صورت میں جہاں پہ تلف اموال کی وہ گواہی دے دے بینہ، اس کے آگے دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ اگر مال منحصر ہے، اس کا مال جو ہے چند چیزوں میں کیا ہے، منحصر ہے۔ مثال کے طور پر اس کا پورا ٹوٹل مال اس کے گھر میں تھا، گھر سے باہر اس کا کوئی ذریعہ نہیں، نہ اس کی کھیت ہے، نہ اس کا باغ ہے، نہ اس کی تنخواہ، کچھ بھی نہیں، جو کچھ ہے وہ کیا ہے، اس گھر کے اندر تھا۔ دو عادل نے آ کے گواہی دے دی کہ اس کے گھر میں موجود سارا مال تلف ہو گیا، اللہ نہ کرے مثلا آگ لگ گئی اور سارا گھر کیا ہے، تباہ ہو گیا، جل گیا، اور اس کا مال کچھ بھی نہیں۔ اس کو ہم کیا کہیں گے، اس کا مال چند چیزوں میں منحصر تھا اور دو عادل نے گواہی دی کہ یہ مال کیا ہو چکا ہے، تلف ہو چکا ہے۔ اس صورت میں شہید فرماتے ہیں، اس صورت میں بینہ کے لیے اس بندے کی، وہ جو دعویٰ کر رہا ہے، اس کی ساری صورتحال کے بارے میں خبر ہونا ضروری نہیں۔ وہ بندہ کیسا ہے، میں اس کے ساتھ رہتا ہوں، اس کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا ہے، اس کے باطن امور کو میں جانتا ہوں، وہ ایسی چیز پہ صبر کرتا ہے جس پہ صاحب صبر نہیں کرتا، ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ کیا یہاں پہ کافی ہے، صرف ان کو یہ معلوم ہو کہ ان کا مال تلف ہو چکا ہے، چونکہ اس کا مال مخصوص ہے، آیان مخصوصہ ہے، اور اس آیان مخصوصہ کے بارے میں جب وہ یہ گواہی دے دے کہ یہ مال تلف ہو چکا ہے، تو پھر ہمیں کیا ہے، یقین ہو جائے گا کہ اس بندے کو کیا ہے، جو دو عادل ہے ان کو قطع اور یقین ہے کہ کیا ہے، یہ بندہ مؤثر ہے اور اس کا مال کیا ہو چکا ہے، تلف ہو چکا ہے۔ دوسری صورت، تلف کی صورت میں دوسری صورت یہ ہے کہ اس کا مال چند اعیان میں منحصر نہیں ہے، بلکہ اس کا مال کیا ہے، مختلف جگہوں پہ، اس گھر کے اندر بھی ہے، باہر کھیت ہے، دکان ہے، مختلف کیا ہے، جگہوں پہ ہے۔ تو اس صورت میں صرف و صرف اس
مال کے تلف ہونے کی اطلاع دینا اور اس کے بارے میں گواہی دینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس صورت میں ضروری ہے کہ یہ دو بندے جو ہے اس کے باطن امر کے بارے میں جانتا ہو، باطن امر کے بارے میں کیا آگاہی رکھتا ہو، اس کے پرسنل حالات کیا ہے، اس کے گھریلو حالات کیا ہے، اس کے ساتھ گل ملنا اختلاط کی وجہ سے اس کو پتہ ہو کہ یہ بندہ کیا ہے، واقعاً موثر ہے۔ اور موثر کی ایک علامت کیا ہے؟ ایک علامت یہ ہے کہ یہ بندہ ایسی چیزوں پر صبر کرتا ہے جس پر کیا ہے صاحب استطاعت عام طور پر صبر نہیں کرتا، جیسے مثال وہ لوگ 2 ٹائم کھانا کھاتے ہیں، 1 ٹائم کھانا کھاتے ہیں دن میں۔ ہاں، عام طور پر ہم لوگ گھر میں کیا ہے 3 ٹائم کھانا کھاتے ہیں، تو جو بندہ صاحب استطاعت ہو وہ 3 ٹائم کھانا کھاتا ہے، تو یہ بندہ کیا کرتا ہے 2 ٹائم پہ اکتفا کرتا ہے۔ اسی طرح سردیوں میں کیا ہے ہیٹر کی ضرورت ہے، یہ ہیٹر کے بغیر رہتا ہے، سردیوں میں گیزر کی ضرورت ہے، یہ بندہ ٹھنڈے پانی سے نہاتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ سکن میں رہا ہوں، ایک ہی کمرے میں رہا ہوں، یہ بندہ ایسے کاموں پہ صبر کرتا ہے جس پہ صاحب استطاعت صبر نہیں کرتا، تو اس کا احسار کیا ہو جائے گا؟ ثابت ہو جائے گا۔ اچھا، ان دونوں صورتوں میں، کون سی دونوں صورتوں میں؟ یا تو بینہ مطلق احسار کی گواہی دے دے کہ یہ بندہ موثر ہے، یا کیا ہے تلف اموال کا کہے اور اس کا مال بھی منحصر نہ ہو۔ ان صورتوں میں ہم نے کیا کہا؟ ضروری ہے کہ باطن امور کے بارے میں اس کو کیا ہو؟ آگاہی ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی ضروری ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس کی شہادت نفی مطلق پر نہ ہو۔ یہ ہم نے کتاب و شہادات میں بھی کہا تھا، نفی مطلق کی شہادت قابل قبول نہیں ہوتی۔ یہ قاعدہ ہے، 2 بندے اگر نفی مطلق کی گواہی دے دیں تو اس کی شہادت قابل قبول نہیں ہوتی۔ شہادت کے کیا ضروری ہے؟ اثبات، شہادت اس بات کی ہونی چاہیے۔ تو یہاں پہ اگر نفی مطلق کی گواہی دے دے، وہ دونوں یہ کہے کہ ہم گواہی دیتے ہیں اس کے پاس مال نہیں ہے، تو یہ گواہی قابل قبول نہیں، کیونکہ مال نہیں کہنا یہ کیا ہے؟ نفی صرف ہے، نفی مطلق ہے، یہ کافی نہیں ہے۔ بلکہ شہادت کیا ہونی چاہیے؟ شہادت باثبات یتضمن النفی، اس بات کے بارے میں گواہی دے دے اور جو متضمن ہے نفی ہو۔ مثال کیا ہے؟ وہ یہ گواہی دے دے انہ معسر لا یملک الا قوت یومہ وثیاب بدنہ ونحو ذلک، یہ کہے، وہ یہ کہے کہ یہ بندہ معسر ہے، یہ نفی نہیں ہے بلکہ اس بات ہے، اس میں متضمن نفی بھی ہو کیا ہے؟ لا یملک الا قوت یومہ، اس کے پاس ایک دن اور ایک رات کے کیا ہے کھانے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور اسی طرح اس کے جو ضروری کپڑے ہیں اور ضروری اس کا جو گھر ہے اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ تو اس طرح کیا ہے اس بات کے بارے میں گواہی دینے چاہیے، مطلق نفی کے بارے میں گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ فرماتے ہیں وَيُحْبَسُ، حبس کیا جائے گا، بند کر دیں گے اس کو حاکم شرع، کب؟ لو ادعى الاعصار، اگر مدیون جو ہے اعصار کا دعویٰ کرے، کب تک بند رکھیں گے اس کو؟ حتی یثبتہ، جب تک وہ کیا ہے اعصار کو ثابت نہیں کرتا۔ کیسے ثابت کرے گا اعصار کو؟ اما باعتراف الغریم، یا اس کا غریم خود اعتراف کرے، ہاں ہم گواہی دیتے یہ بندہ کیا ہے مؤثر ہے، تو اس کا اعصار ثابت ہو جائے گا۔ او بالبینۃ، یا بینہ کے ذریعے سے ثابت ہوگا۔ کیسا بینہ؟ صفت کیا ہے اس بینہ کی؟ المطلعۃ علی باطن امرہ، اس مدعی کے باطن امر، اس کے جو گھریلو حالات ہے، اس کے جو پرسنل حالات ہے، اس کے بارے میں آگاہی رکھنے والا بینہ گواہی دے دے۔ اچھا، یہ المطلعۃ علی باطن امرہ کہاں پہ ہے؟ ان شہدت بالاعصار مطلقا، جب یہ بینہ کیا ہے مطلق اعصار کی گواہی دے دے کہ یہ بندہ کیا ہے مؤثر ہے، کس وجہ سے مؤثر ہوا اس سبب کو بیان نہیں کیا۔ او شہدت، یا بینہ شہادت دے دیں بتلف المال، اس کا مال تلف ہوا ہے، کہاں پہ؟ حیث لا یکون منحصرا فی اعیان محسوسہ، جہاں پہ اس کا مال اعیان محسوسہ میں کیا ہے منحصر نہ ہو۔ بس خلاصہ کلام کیا ہوا؟ اگر بینہ اعصار کی گواہی دے دے، سبب کو ذکر نہ کرے، یا سبب کو ذکر کرے، کہے کہ اس کا مال تلف ہوا ہے لیکن اس کا مال منحصر نہ ہو، ان دو صورتوں میں کیا ہونے چاہیے؟ ایسا بینہ گواہی دے دے جو اس کے باطن امر سے مطلع ہو، لیکن وَإِلَّا، لیکن اگر اس کا مال کیا ہے منحصر ہے تو کفا اطلاعها علی تلفها، اس بینہ کا یہ اطلاع کہ یہ مال تلف ہوا ہے، اس کا مال تلف ہوا ہے، اطلاع، یہی اطلاع کافی ہے، اس کے باطن امر کی اطلاع ہونا ضروری نہیں ہے۔ وَيُعْتَبَرُ فِي الْأُولَى، اولا میں کیا ہے معتبر ہے، اولا سے کیا مراد ہے؟
ہاں مطلق اعصار کی گواہی دے دے یا تلف اموال کی گواہی دے دے جہاں پہ اس کا مال منحصر نہ ہو. یہ دونوں کیا ہے صورتوں میں, ٹھیک, دونوں صورتوں میں. کیونکہ اولا سے مراد اگر آپ یہ لے لیں ایسا بینہ جو کیا ہے مطلع ہو, تو پھر ایسا بینہ جو مطلع ہو اس میں یہ دونوں مورد آئے گا نا. جہاں پہ مطلقاً اعصار کا کہا تھا یا کیا ہے تلف اموال کا کہا تھا جہاں پہ اس کا عیان مخصوصاً منحصر نہیں تھا. ان دونوں صورتوں میں وَيُعْتَبَرُ فِي الْأُولَى, اولا میں شرط ہے مال اطلاع علی باطن امرہ, اس کے ساتھ کہ وہ باطن امر سے مطلع ہو. ابھی وَيُعْتَبَرُ کا اس نائب فاعل ابھی نہیں آیا, ہاں یہ ان تشہد آگے آ رہا ہے اس کا نائب فاعل. وَيُعْتَبَرُ فِي الْأُولَى, اولا میں شرط ہے کیا ہے ان تشہد بِإِثْبَاتٍ يَتَضَمَّنُ النَّفْيَ. یہ درمیان میں جملہ معترضہ ہے. اولا میں ایک اور شرط بھی تھی, وہ کیا تھی؟ مال اطلاع علی باطن امرہ, اس کے باطن امر کے بارے میں اطلاع رکھتا ہو بینہ. کیسے, کس وجہ سے اطلاع ہو گیا باطن امر سے؟ با سبب ہے بکثرت مخالطتہ, اس کے ساتھ زیادہ اٹھنا بیٹھنا کرنے کی وجہ سے, رفت و آمد کی وجہ سے, اور وَصَبْرِهِ عَلَى مَا لَا يَصْبِرُ عَلَيْهِ ذُو الْيَسَارِ, اور یہ بندہ ایسے امور پر صبر کرتا ہے جس پر ذو الیسار اور کیا ہے مالدار بندہ صبر نہیں کرتا عادتاً. تو وَيُعْتَبَرُ فِي الْأُولَى کیا معتبر ہے؟ ان تشہد بِإِثْبَاتٍ, شہادت اثبات کے بارے میں ہونی چاہیے. کیسا اثبات؟ یتضمن, صفت اثبات ہے, یتضمن النفی لا بالنفی, سے ایسا اثبات جو متضمن نفی ہو, نہ کہ شہادت جو ہے کیا ہے نفی مطلق کے اوپر ہو. اچھا, اس کی مثال کیا بنے گی؟ ایسا اثبات جو متضمن نفی ہو, اس کی مثال یہ ہے بیان یقول, یہ کہے بینہ انہو معسرون, یہ بندہ تنگ دست ہے, یہ ہو گیا اثبات. لا یملک الا قوت یومہ, یہ ہو گیا نفی. تو یہ کیا ہے؟ متضمن نفی ہے. انہو معسرون, یہ بندہ تنگ دست ہے, اور لا یملک الا قوت یومہ وثیاب بدنہ ونحو ذالک. ونحو ذالک میں کیا آئے گا؟ اس کا اپنا ایک گھر ہے, اس کے واجب النفقے کے لیے صرف و صرف نفقہ ہے, اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. وَهَلْ يَتَوَقَّفُ ثُبُوتُهُ مَعَ الْبَيِّنَةِ مُطْلَقًا عَلَى الْيَمِينِ قَوْلًا. فرماتے ہیں کہ اس وَهَلْ يَتَوَقَّفُ ثُبُوتُهُ, اعصار کا ثابت ہونا کیا موقوف ہے بینہ کے ساتھ یمین پر بھی؟ یعنی بینہ کافی نہیں بلکہ یہ بندہ خود کیا ہے قسم بھی کھا لے, ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے؟ فرماتے ہیں قولان, اس میں دو قول ہے, اس سے آگے کیا ہے شہید نے تفصیل نہیں دی. مع البینۃ مطلقاً سے کیا مراد ہے؟ چاہے بینہ مطلق اعصار کی گواہی دے دے یا تلف مال کی گواہی دے, دونوں صورتوں میں کیا بینہ کے ساتھ قسم بھی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اس میں دو قول ہے. بعض نے کہا قسم بھی ضروری ہے, بعض نے کہا قسم کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, آگے فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم نے کہا وَيُحْبَسُ لَوِ ادَّعَ الْإِعْصَارَ, اگر اعصار کا دعویٰ کرے تو جب تک وہ اعصار ثابت نہیں ہوتا اس کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ حبس کرنا ہے. یہ کہا یہ اس صورت میں ہے جہاں پہ اصل دین مال کا ہو, یا اصل دین مال تو نہیں ہے, کسی مال کا عوض ہو. اس صورت میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ جب تک اس کا دعویٰ ثابت نہیں ہوتا اس کو ہم نے حبس کرنا ہے. مثال جہاں پہ اصل دین مال ہو, جیسے قرض ہے, ایک بندے نے کسی سے قرض لیا تھا, یہ اصل دین کیا ہے؟ مال ہے, کیونکہ اس نے اس سے پیسے لیے تھے, یا چاول لیا تھا, یا گندم لیا تھا, جو بھی ہو مال ہے. یا کیا ہے؟ عوض ہے کسی مال کا, جیسے اس نے اپنا موبائل بیچا تھا, جو صاحب دین ہے, صاحب دین نے اپنا موبائل بیچا تھا, اس نے ابھی تک اس کی قیمت ادا نہیں کی, تو یہ کیا ہے؟ اصل دین مال نہیں بلکہ اس مال کا عوض دینا تھا. ان دونوں صورتوں میں ہم نے اس کو حبس کرنا ہے. لیکن اگر صورتحال یوں ہو کہ نہ اصل دین مال ہے نہ کسی مال کا عوض ہے, جیسے اس نے کسی کے اوپر جنایت کی ہے, تو جنایت کی وجہ سے کیا واجب ہو گیا؟ اس کے اوپر دیت واجب ہو گئی, ٹھیک. یا اس نے کسی کا مال تلف کر دیا, تو اس اتلاف کی وجہ سے اس کے اوپر کیا ہے؟ مال اس کے گردن پر آ گیا, یہ اس کا ضامن بن گیا. تو اس صورت میں اگر وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں معسر ہوں, تو اس کے دعویٰ کو ہم کیا ہے؟ قسم کے ساتھ اس کو قبول کریں گے. کیوں؟ ہاں احسن, یہاں پہ حقیقت میں وہ مدعی نہیں بن رہا بلکہ حقیقت میں وہ منکر بن. کیوں منکر بن رہا ہے؟ کیونکہ اصل عدم مال ہے, اصل عدم مال ہے.
پہلی صورت میں ہم نے کیا کہا، جب تک آپ بینہ کے ذریعے سے اس کو ثابت نہیں کریں گے آپ کو حبس کریں گے، کیونکہ آپ کے پاس مال موجود ہے۔ جب آپ یہ دعویٰ کریں کہ میں مؤثر ہو چکا ہوں تو حقیقت میں کیا ہے، آپ تلف مال کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ جب آپ تلف مال کا دعویٰ کریں تو اصل عدم تلف ہے، الاصل عدم تلف ہے، لہٰذا کیا ہے، آپ اس کو ثابت کرنا ہوگا آپ کو۔ لیکن جہاں پہ اس بندے کے پاس مال نہیں ہے، اس نے کسی کے اوپر جنایت کی، حاکم شرع نے کہا دیت ادا کرو، اس نے کہا میرے پاس مال نہیں ہے، تو ہاں اصل کیا ہے، عدم مال ہے، اس لیے اس کو حبس نہیں کریں گے۔ پھر یہاں پہ مصنف کے اوپر ایک اشکال آتا ہے، وہ اشکال کیا ہے، اشکال یہ ہے کہ مصنف نے یہ تفصیل بیان نہیں کی۔ مصنف نے کیا کہا، وَإِنَّمَا، مصنف نے یہ کہا وَيُحْبَسُ لَوِ ادَّعَى الْإِعْصَارَ، اگر اعصار کا دعویٰ کرے تو اس کو ہم حبس کریں گے۔ یہ بیان نہیں کیا یہ وہاں پہ ہے جہاں پہ اصل دین مال ہو یا عوض ہو، اس کی تفصیل بیان نہیں کی۔ اس اشکال کا جواب کیا ہے، جواب یہ ہے کہ چونکہ ہماری بحث کہاں پہ ہے، کتاب الدین میں، کتاب الدین میں ہماری بحث ہے، تو کتاب الدین کے ہی احکام کو ہم نے بیان کرنا ہے، اور اصطلاحاً جنایت کے نتیجے میں جو دیت واجب ہوتا ہے، اطلاق کے نتیجے میں جو زمان آتا ہے، اس پر اصطلاحاً دین کا اطلاق نہیں ہوتا، اس لیے مصنف نے اس پر اعتماد کرتے ہوئے کیا ہے، تفصیل نہیں دی ہے، مطلقاً بیان کر۔ وَإِنَّمَا يُحْبَسْ مَعَ دَعْوَى الْإِعْصَارِ، دعوی اعصار کے نتیجے میں مدیون کو حبس کیا جائے گا قبل اثبات الاعصار، کب، لو کان اصل الدین مالا، جب کیا ہو، اصل دین مال ہو، کل قرض، جیسے کیا ہے، قرض ہے، او عوضا عن مال، جیسے کثمن المبی کا کیا ہے، ثمن ہے، اس نے کوئی چیز خریدی ہے، ابھی تک اس کا ثمن ادا نہیں کیا۔ فلو انتفى الامران، اگر دونوں امر منتفی ہو جائے، کل جنایتی، جیسے اس نے کسی کے اوپر جنایت کی ہے، والاتلاف، یا کسی کا مال ضائع کر دیا ہے، تو قبل قوله فی الاعصار بیمینہ، تو اعصار میں اس کے قول کو ہم قبول کریں گے قسم کے ساتھ، کیوں، لأصالۃ عدم المال، اصل کیا ہے، عدم مال ہے، یعنی حقیقت میں یہ بندہ منکر ہے، اور منکر کا قول کیا ہوتا ہے، یمین کے ساتھ قابل قبول ہوتا ہے۔ وَإِنَّمَا أَطْلَقَهُ الْمُصَنِّفُ، مصنف نے اطلاق رکھا ہو کو، یعنی حبس کو مطلق رکھا، کیوں، اتکالاً علی مقام الدین، اے احکام الدین، احکام دین پر اکتفا کرتے ہوئے، پھر کتاب میں، یہاں پہ کتاب کون سی پڑھ رہے ہیں ہم، کتاب الدین پر، کتاب الدین میں ہم نے مقام دین کو، یعنی احکام دین کو ہی بیان کرنا، اور اصطلاحاً کیا ہے، جنایت اور اطلاق کے نتیجے میں جو اس کے گردن پہ آتے ہیں، اس پر دین کا اطلاق نہیں ہوتا۔ اچھا، آگے ایک اور بحث، وہ یہ کہ جب اس کا اعصار ثابت ہو گیا، یا اعتراف کے ذریعے سے یا بینہ کے ذریعے سے اس کا اعصار ہونا ثابت ہوتا ہے، تو خلیا سبیلہ، اس کا راستہ ہم چھوڑ دیں گے، اس کو آزاد کریں گے، پھر اس کو جیل میں نہیں رکھنا۔ سوال یہاں پہ یہ ہے کہ کیا تکسب واجب ہے یا تکسب واجب نہیں، یعنی ایک بندہ مؤثر ہے اور اس کا اعصار ثابت ہو گیا، کیا اس پر واجب ہے کہ وہ کیا ہے، کسب کرے، مزدوری کرے، یا کیا ہے، کوئی اور ذریعہ آمدنی اپنا بنائے؟ فرماتے ہیں اس میں دو قول ہیں، ایک ہے شیخ طوسی اور ابن ادریس کا، وہ فرماتے ہیں کہ تکسب واجب نہیں ہے، ان کی دلیل دو ہے۔ ایک دلیل آیت ہے، آیت کیا ہے، وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اگر ایک بندہ صاحب کیا ہے، عسرہ ہے، یعنی تنگ دست ہے، تو اس کو آپ کیا کریں گے، مہلت دیں گے۔ تو یہ آیت کیا ہے، مطلق ہے، اس میں اس طرح کی بات نہیں کی کیا اس کے اوپر کیا ہے، تکسب واجب ہو، لہٰذا آیت کہتی ہے کہ تکسب واجب نہیں، ایک دلیل۔ اور دوسری دلیل کیا ہے، دوسری دلیل ان کی ہے اصل براءت، اصل براءت، یعنی اصل براءت سے کیا مراد ہے، جب ہمیں شک ہوتا ہے اس کے اوپر تکسب واجب ہے یا تکسب واجب نہیں ہے، تو شک کہاں پہ ہے، شک در تکلیف ہے نا، شک در تکلیف میں، اور شک در تکلیف میں کیا جاری ہوتا ہے، اصل براءت جاری ہوتا ہے۔ جب شک در مکلفن بھی ہو تو وہاں پہ احتیاط جاری ہوتا ہے، شک در تکلیف ہو تو پھر وہاں پہ براءت جاری ہوتا ہے۔ یہاں پہ شک در تکلیف میں ہے، اس کے اوپر تکسب واجب ہے یا واجب نہیں ہے، تو اصل کیا ہے، اس کا ذمہ بری ہے۔ یہ ایک قول ہے شیخ طوسی اور ابن ادریس کا۔ دوسرا قول ہے علامہ ہلی کا اور ابن حمزہ کا اور شہید اول کا، اور ظاہراً شہید ثانی کا بھی۔ اب شہید ثانی کا کیا نظریہ ہے یہاں پہ واضح نہیں ہو رہا، لیکن ظاہر ایسا ہے کہ شہید ثانی کا بھی یہی نظریہ ہے کہ تکسب کیا ہے، واجب ہے۔ اچھا، کیوں شہید ثانی کا نظریہ واضح نہیں، اس کو ابھی ہم بیان کریں گے۔
خلاصہ کلام یہ ہے کہ دوسرا قول ابن حمزہ کا، علامہ ہلی کا اور شہیدین کا وہ کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ تکسب واجب ہے۔ دلیل کی کیا ہے، ایک روایت ہے جس کو ابھی ہم پڑھ لیں گے ترجمے میں، اور دوسری دلیل ان کی کیا ہے، دوسری دلیل ان کی یہ ہے کہ بندہ جب مقروض ہو تو قرضہ ادا کرنا واجب ہے یا نہیں ہے، قرضہ ادا کرنا واجب ہے۔ اگر بندہ قادر ہے، قرضہ ادا کر سکتا ہے، تو اس پر واجب ہے کہ وہ قرضہ ادا کرے۔ جب قرضہ ادا کرنا واجب ہے تو جو بندہ کسب کر سکتا ہے اس کے اوپر قادر صدق آتا ہے نہیں آتا، آتا ہے۔ جب آپ کسب کر سکتے ہیں تو آپ کے اوپر یہ صدق آئے گا کہ آپ اپنا قرضہ ادا کر سکتے ہیں۔ جب آپ اپنا قرضہ ادا کر سکتے ہیں تو پھر آپ کے اوپر کسب کرنا کیا ہو جائے گا، واجب ہو جائے گا۔ یہ ان کی کیا ہے، دوسری دلیل ہے۔ پہلی دلیل ان کی کیا ہے، پڑھتے ہیں۔ فَإِذَا ثَبَتَ إِعْصَارُهُ، اگر اس کا اعصار ثابت ہو جائے تو خُلِّيَ سبیلہ، اس کا راستہ چھوڑ دیں گے۔ ولا یجب علیہ تکسب، دیکھیں اس عبارت سے ایسا لگتا ہے کہ شہید ثانی فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر تکسب واجب نہیں ہے۔ ولا یجب علیہ تکسب کہہ رہے ہیں، کیوں، لقولہ تعالی، کیونکہ ایسا تو نہیں ہے کہ شہید اول نے کہا ہو اور شہید ثانی اس کی تشریح کر رہا ہو، تکسب کو تو شہید اول نے چھیڑا ہی ابھی نہیں، تو اس سے ایسا لگتا ہے کہ شہید ثانی کے نزدیک کیا ہے، تکسب واجب نہیں۔ لقولہ تعالی وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ۔ اب شہید اول کی بات۔ وَعَنْ عَلِيٍّ علیہ السلام، امام علی علیہ السلام سے ایک روایت ہے، بطریق السکونی، سکونی کے طریق سے، اس کے سند سے، وہ روایت کیا ہے، وہ روایت یہ ہے انہو، یعنی امام علی علیہ السلام، کان یحبس فی الدین، وہ کیا کرتے تھے، مدیون کو، وہ مدیون جو مدعی اعصار ہو اس کو کیا کیا کرتے تھے، حبس کرتے تھے۔ انہو کان یحبس، امام حبس کیا کرتے تھے، فی الدین، دین میں، جب کوئی بندہ دین ادا نہ کرے اور اعصار کا دعویٰ کرے تو اس کو امام حبس کرتے تھے۔ پھر کیا کرتے تھے حبس کرنے کے بعد، ثم ینظر، اس کے بعد امام ینظر یعنی دیکھنا، تفتیش کرنا، دیکھتے تھے کہ کیا صورتحال ہے۔ ثم ینظر، پھر امام تفتیش اور بررسی کرتے تھے۔ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، اگر اس مدعی مؤثر کے لیے کیا ہے، مال نکل آئے تو اعطى الغرماء، اس مال کو کیا کریں گے، غرماء میں تقسیم کریں گے اور غرماء کو دے دیں گے۔ یہ سب کب ہوتا تھا، اس کو حبس کرنے کے بعد۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، لیکن بررسی کے بعد معلوم ہوا کہ واقعاً یہ بندہ کیا ہے، مؤثر ہے، تنگ دست ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے، تو پھر کیا کرتے تھے، دفعہ الی الغرماء، اس کو غرماء کے حوالہ کرتے۔ فیقول، امام فرماتے تھے، اصنعوا بہ ما شئتم، اب آپ جانے اور یہ بندہ جانے، اس سے جو کام لینا ہے لے لو۔ ان شئتم فآجروا، اگر آپ چاہے تو اس کو کسی کے کو دے دے اجرت پہ، اسے مزدوری کروائے، اس کو اجرت پہ دے دے، وہ ہوٹل میں کام کروائے۔ وَإِن شِئْتُمْ اسْتَعْمِلُوا، اور اگر آپ چاہے تو آپ خود ہی اس کو استعمال کریں، اپنے گھر کا کام لے لیں، اپنے دکان کی کام لے لیں۔ وَهُوَ، یہاں پہ وَهُوَ، یہ حدیث جو ہے، يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ التَّكَسُّب، شہید اول فرماتے ہیں کہ یہ حدیث وجوب تکسب پر دلالت کرتی ہے۔ کس چیز میں وجوب تکسب پر، فی وفاء دین، وفاء دین میں کیا ہے، وجوب تکسب پر دلالت کرتی ہے یہ روایات۔ کیسے کیسے وجوب تکسب پر دلالت کرتی ہے یہ حدیث، کیونکہ اس نے انہی کی ذمہ داری پہ چھوڑا کہ آپ کا ہے اس کو۔ ہاں، تو اس سے کیا کیسے پتہ چلا کہ وجوب تکسب ہے؟ یہاں پہ وجوب تکسب کس جملے سے سمجھ میں آ رہے ہیں، کہاں لکھا وجوب تکسب ہے؟ ان شئتم استعملوا، اصنعوا، ان شئتم فاجروا، سے سمجھ میں آتا ہے۔ کیسے یعنی؟ اگر وجوب تکسب واجب نہ ہوتا تو اس کے دفع نہ کرتا، اس کے پاس نہ لاتا۔ اس کے پاس لانا یہی دلیل ہے کہ چونکہ تکسب واجب ہے، اسی وجہ سے امام نے اس کے سامنے لایا۔ جی احسن، کیونکہ اگر تکسب واجب نہ ہوتا تو پھر امام اس مدیون کو ان کے حوالے کر کے کیوں کہتے ہیں اس کو اس سے اجرت لے لیں، اس سے یا تو خود کام لے لیں یا کسی ہوٹل میں بیچ کر، کسی کیا ہے کام میں بیچ کر اس سے کیا ہے مزدوری کروا لیتا۔ اگر تکسب واجب نہ ہوتا تو اس کی کوئی وجہ ہی نہ بنتی، تو خود امام کا ان کے سے یہ کہنا کہ اس کو لے جاؤ، اس سے جو کام لینا ہے لے لو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر کیا ہے، تکسب واجب ہے۔ ورنہ ایک طرف سے اس کا اعصار ثابت ہو گیا،
دوسری طرف سے اس کے اوپر تکسب بھی واجب نہ ہوتا تو پھر کیا ہے، وہ خلیہ سبیل ہو، ختم، اس کو آزاد چھوڑ دے، جب بھی اس کے پاس مال ہوگا آ کے اس نے دینا ہے۔ ایسا ثابت ہونے کے بعد اس کی جان نہ چھوڑنا، اس سے یہ کہنا کہ آپ کام کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تکسب کیا ہے، واجب ہے۔ واضح ہو گیا؟ کیسے؟ اگر وجوب سمجھ میں نہ آئے، فرض کر لے ایک لحظے کے لیے ہم یہ کہے کہ واجب نہیں ہے تکسب، پھر کیا نتیجہ نکلنا چاہیے؟ ایک طرف سے وہ بندہ مؤثر ہے، ثابت ہو گیا، دوسری طرف سے آپ کہہ رہے کہ تکسب واجب نہیں ہے، تو آپ اس کو امام کے لیے جائز ہے کہ اس کو ان لوگوں کے حوالے کرے اور کہے کہ اس سے کام لے لے، یا تو اپنا گھر کا کام کروائے یا اس سے کیا ہے کسی ہوٹل کا کام کروائے، جبکہ تکسب اس پر واجب نہیں ہے اور مؤثر بھی ہے، تو کس وجہ سے اس سے کام لے رہے آپ؟ کس وجہ سے؟ کوئی بھی وجہ نہیں بنتی، تو اس کا احساس ثابت ہو گیا، تو احساس ثابت ہونے کے بعد اس سے کام لینا یا اپنے گھر کا کام لینا یا کسی ہوٹل میں رکھنا، یہ اس بات پہ دائر کرتا ہے کہ اس کے اوپر تکسب واجب ہے تاکہ دین کیا ہو جائے، ادا ہو جائے۔ یعنی اگرچہ بالکل صراحت کے ساتھ لکھا ہوا تو نہیں ہے، لیکن اس حدیث سے یہ سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ وَهُوَ يَدُلُّ، یہ حدیث ظاہر کرتا ہے علی وجوب التکسب فی وفاء الدین۔ اچھا، واختارہ ابن حمزہ والعلامہ تو فی المختلف، ابن حمزہ اور علامہ نے اس کو کیا ہے، یعنی وجوب تکسب کو اختیار کیا ہے علامہ نے کتاب مختلف میں، اور وَمَنَعَهُ الشیخ وَابْنُ ادریس، اور شیخ اور ابن ادریس نے اس کو منع کیا اور کہا کہ تکسب واجب نہیں، دو دلیلوں کی وجہ سے۔ ایک دلیل آیا فَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اس میں اس آیت میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ اس نے کہا تو بالکل چھوڑ دے، ختم، اس میں تکسب کی بات نہیں ہے۔ اور دوسری بات وہ اصالت براءت بھی ہے۔ والاول اقرب، شہید اول کیا فرماتے ہیں؟ وجوب تکسب کیا ہے، زیادہ بہتر اور قریب ہے۔ کیوں؟ لوجوب قضاء الدین علی القادر مع المطالبہ، جب صاحب دین اپنے دین کا مطالبہ کرے تو جو بندہ قادر ہے اس پر قضاء دین کیا ہے، واجب ہے۔ یہ ہو گیا کبرا، صغرا کیا ہے، والمتکسب قادر، اور متکسب کیا ہے، قادر ہے، فثبت کہ اس کے اوپر تکسب کیا ہے، واجب ہے۔ والمتکسب قادر، جو بندہ تکسب کر سکتا ہے وہ کیا ہے، قادر ہے، وہ قضاء دین پر، لہٰذا اس کے اوپر کیا ہے، تکسب واجب ہو جائے گا۔ اس کی ایک تائید بھی ہے، وَلِهَذَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ، چونکہ جو بندہ تکسب پر قادر ہے اس پر کیا ہے، زکوٰۃ لینا حرام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک بندہ غریب ہے لیکن وہ تکسب کر سکتا ہے، نہیں کرتا تو اس کو آپ زکوٰۃ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قادر ہے اس کے اوپر کیا ہے، فقط بالصدق نہیں آتا، اس کے اوپر فقط بالصدق نہیں آتا۔ یعنی اس کو ہم یہ کہیں گے من افقر نفسہ میں آئے گا، یہ جس بندے نے اپنے آپ کو فقیر بنا کے رکھا، جو قادر ہے اس کے باوجود کیا ہے، وہ تکسب اور ساتھ زکوٰۃ لے تو اس وقت اس کے جائز ہو جائے گا، کیا، یعنی تکسب بھی کر رہا ہے لیکن وہ تکسب اس کے لیے کافی نہیں ہے تو زکوٰۃ لے سکتا ہے، لیکن جتنا کم پڑ رہا ہے اسی حساب سے زکوٰۃ لے سکتے ہیں۔ ابھی آغا سستانی صاحب فرماتے ہیں کہ طلاب جو ہے، جو سادات طلاب ہے وہ خمس نہیں لے سکتا، غریب ہو فقیر ہو پھر بھی، یہ مسئلہ پتہ ہے؟ طالب علم اگر سید ہے تو غریب ہی کیوں نہ ہو، اس کے پاس کچھ بھی شہریہ نہ ہو، تب بھی وہ سہم سادات نہیں لے سکتا۔ اسی طرح جو غیر سید ہے وہ زکوٰۃ فطرہ بھی نہیں لے سکتا۔ جو بندہ کیا ہے، طالب علم ہے، غریب ہے، فقیر ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تب بھی وہ کیا ہے، زکوٰۃ فطرہ نہیں لے سکتا۔ کیوں؟ اسی وجہ سے دیکھیں، جو بندہ تکسب پر قادر ہے اور تکسب نہیں کرتا تو اس کے اوپر زکوٰۃ کیا ہے، حرام ہے۔ اسی طرح وہ اس سید کے اوپر کیا ہے، سہم سادات حرام ہے۔ طالب علم تکسب پر قادر ہے یا نہیں ہے؟ یقیناً قادر ہے، تکسب ہم کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے تکسب نہیں کیا ایک اچھے مقصد کے لیے۔ تکسب کریں گے تو پھر ہمارا یہ قرض کیا ہو جائے گا، فوت ہو جائے گا۔ تو پھر بھی یہاں پہ صرف تو آتا ہے کہ آپ تکسب پر قادر ہے، لیکن آپ نے آپ کو جان بوجھ کے فقیر بنایا ایک اچھے مقصد کی خاطر، اس لیے آپ نہ زکوٰۃ لے سکتے اور نہ ہی خمس سے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مورد میں طالب علم سید خمس لے سکتا ہے اور غیر طالب علم کیا ہے، زکوٰۃ فطرہ لے سکتے۔ وہ مورد کون سا ہے؟
جب وہ تکسب پر قادر ہی نہ ہو، اس کی ایسی کنڈیشن ہے، وہ اتنا معذور ہے کہ چاہے وہ اس لین میں رہے چاہے اس لین میں رہے، اس نے فقیر ہی رہنا ہے، اس کے لیے آپ دے سکتے ہیں، خمس بھی دے سکتے ہیں اور اس کے لیے زکوٰۃ فطرہ بھی دے سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا جو بندہ تکسب پر قادر ہے اس کو آپ کیا ہے زکوٰۃ نہیں دے سکتے اور خمس بھی نہیں دے سکتے۔ اور آپ نے جو سوال کیا تھا جو پہلے دیا تھا اس کو دوبارہ دینا ہوگا، کیونکہ یہ حکم وضعی ہے، حکم تکلیفی میں تو چھوٹ ہے، نماز میں آپ نے کوئی غیر رکن چھوڑ دیا تو چھوٹ ہے، لیکن حکم وضعی میں آپ نے دوبارہ دینا ہے۔ مسئلہ نیا میں نیا مسئلہ نیا نہیں ہے، ہمارے لیے نیا ہو گیا، ہم نے ابھی سمجھا ہے۔ نماز پہلے کا انا ہمیشہ عالم کو سے نماز آیت واجب ہے مکمل درے ذرا بندے حاجہ کو پتہ سمجھے واجب نہیں ہے بعد میں سے زلزلہ والی نماز جی۔ اسی طرح سے یہ مطلب ہے پہلے تو اس بارے میں پتہ نہیں تھا، عام طور پر اللہ میں تھا جی، یہی تو کہہ رہا نا، ہمارے لیے نیا ہے، ہمارے لیے نیا ہے، لیکن مسئلہ پرانا ہے۔ یعنی آغا سستانی کا اپنا الگ نظریہ ہے یہ کہ زلزلہ کی نماز میں کیا ہے، اس کی قضا نہیں ہے۔ اسی طرح یہاں پر خمس کے حوالے سے، زکوٰۃ کے حوالے سے آغا کا یہ فتویٰ ہے کہ من افقر نفسہ، جس بندے نے اپنے آپ کو فقیر بنایا ہے، تکسب پر قادر ہوتے ہوئے تکسب نہیں کرتا، چاہے سستی کی وجہ سے ہو چاہے کسی اچھے مقصد کے لیے، ابھی ہم لوگ تکسب نہیں کریں کسی اچھے مقصد کے لیے، اس لیے کیا ہے ہم زکوٰۃ نہیں لے سکتے۔ لیکن ایک صورت میں ہم نے کہا لے سکتے ہیں، وہ کون سی صورت ہے؟ جب اس کی صورتحال یہ ہے کہ اگر وہ اس کو چھوڑ دے تب بھی وہ کیا ہے فقیر ہی اس نے رہنا ہے، ایک صورت یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس کے اوپر کیا ہے حصول علم واجب عینی ہو چکا ہو۔ آج کل کس کے اوپر واجب عینی ہے؟ واجب عینی یعنی اس کے پورے محلے میں کوئی ایک عالم دین نہیں ہے، نکاح پڑھنے والا نہیں ہے، جنازہ پڑھنے والا کوئی بھی نہیں ہے، تو اس کے اوپر واجب عینی ہوا ہو تو اس صورت میں بھی کیا ہے وہ لے سکتا ہے، خمس بھی لے سکتا ہے، زکوٰۃ بھی لے سکتا ہے۔ یہ دوسری صورت ہے۔ اور ایک تیسری صورت ہے وہ لے سکتا ہے، تیسری صورت کیا ہے؟ جی اس فیل کو چھوڑ نہیں، ایک ہاں وہ تو نہیں ہے، وہ موضوع سے خارج ہو جائے گا۔ ایک تو کہا کہ وہ بندہ کیا ہے اس فیل کو چھوڑ لے تب بھی فقیر ہی رہے گا، لے سکتا ہے۔ دوسری صورت کیا کہا؟ وجوب عینی ہو چکا ہو۔ ایک تیسری صورت بھی تھا وہ ابھی ذہن سے نکل گیا جی ہاں، ایک تیسری صورت بھی تھا وہ ابھی بھول گیا۔ بہرحال وحینئذ اس صورت میں کیا ہے فہو خارج من آیتی، اچھا ولہذا تحرم علیہ الزکوٰۃ وحینئذ اس صورت میں، کس صورت میں؟ جب بندہ کیا ہے تکسب پر قدرت رکھتا ہو تو فہو خارج من الآیہ، یہ تو آیت سے پھر تخصصاً کیا ہو جائے گا خارج۔ آیت نے کیا کہا تھا؟ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ کہا تھا، یہ بندہ کیا ہے قادر ہے، جب قادر ہے تو بھی اس کے اوپر کیا ہے احسار صدق نہیں آتے، اس لیے آیت سے یہ کیا ہے تخصصاً خارج ہے۔ وَإِنَّمَا يَجِبُ عَلَيْهِ التَّكَسُّبُ فرماتے ہیں کہ تکسب، ہاں یہ تیسری اعلیٰ خود ہی آگے ذہن سے نکل گیا تھا۔ تیسری صورت کیا ہے؟ وہ لے سکتا ہے کب؟ جب اس کو کام تو مل رہا ہے لیکن اس کے شان کے مطابق کام نہیں ملتا۔ تکسب پر تو قادر ہے لیکن اس کی شان کے مطابق اسے کام، جیسے طالب علم کی شان کے مطابق کام کیا ہے؟ نماز پڑھانا، ٹیچنگ کرنا، ٹیوشن پڑھانا، یہ سب اس کے شان کے مطابق ہے، لیکن اس سے کیا ہے صرف جھاڑو دینے کا کام ملتا ہے تو یہ اس کے شان کے مطابق نہیں۔ ہوٹل میں کام ملتا ہے بس، اس کے علاوہ نہیں ملتا، اس کے شان کے مطابق نہیں ہے اور فقیر بھی ہے تو پھر تو لے سکتا ہے، وہ زکوٰۃ بھی لے سکتا ہے، خمس بھی لے سکتا ہے، شان کے مطابق کام ملنا ضروری ہے۔ وَإِنَّمَا يَجِبُ عَلَيْهِ التَّكَسُّبُ اس کے اوپر تکسب واجب ہے، کہاں پہ؟ فیما ان امور میں یلیق بحالہ عادتاً اس کے شان کے مطابق ہو، وَلَوْ بِمُؤَاجَرَةِ نَفْسِهِ اگرچہ اپنے آپ کو کیا ہے اجرت پہ دے کر، وَعَلَيْهِ تُحْمَلُ الرِّوَایَةُ اور روایت کو بھی ہم اسی مورد پر کیا ہے حمل کریں، کس پر؟ یعنی شان کے مطابق کام ملے۔ وہ جو امام نے فرمایا تھا اصنعوا بہ ما شئتم ان شئتم فآجروہ وان شئتم استعملوہ، اس سے کیا مراد ہے؟ یقیناً امام کی مراد یہ نہیں ہے کہ اس سے ایسا کام لے لو جو اس کے شان کے مطابق نہ ہو، بلکہ مراد کیا ہے؟ اس کے شان کے مطابق کام اس سے لینا ہے۔ وَإِنَّمَا يُحْجَرُ عَلَى الْمَدْيُونِ یہ تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں اب یہاں سے شروط حجر شروع ہو جائیں گے کہ ممنوع ہونا، پابندی لگنے کی کیا کیا شرائط ہے، ٹوٹل 4 شرائط ہے، اس میں سے ایک شرط پڑھ لیتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وَإِنَّمَا يُحْجَرُ عَلَى الْمَدْيُونِ مدیون کے اوپر کیا ہے پابندی لگے گی، کب؟
اذا قصرت اموالہ عن دیونہ، یہ پہلے بھی گزرا تھا نا، جب اس کا مال کیا ہے دیون سے کم ہے، دیون زیادہ ہے اور اس کا مال کم ہے تو اس کے اوپر پابندی لگانی ہے، لیکن فلو ساوتہ او زادت لم یحجر علیہ اجماعاً، اگر مال اور دین برابر ہے یا مال دین سے زیادہ ہے تو پھر پابندی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وَإِنْ ظَهَرَتْ عَلَيْهِ أَمَارَاتُ الْفَلَسِ، اگرچہ اس کے اوپر فلس یعنی تنگ دستی کی علامات ابھی ظاہر ہو گئی ہے، پھر بھی کیا ہے اس کے اوپر پابندی لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے اوپر پابندی نہیں لگی۔ یہ جملہ جو ہے فلو ساوت ہو، یہاں پہ ساوت کا فاعل کیا ہے؟ ساوت، ہاں ساوت الاموال، احسن، وہ جو اموال ہے برابر ہے ہو کس کے؟ دین کے، مال جو ہے دین کے برابر ہے، او زادت یا اموال کیا ہے دین سے زیادہ ہو چکا ہے تو لم یحجر علیہ اجماعاً وَإِنْ ظَهَرَتْ عَلَيْهِ أَمَارَاتُ الْفَلَسِ، اگرچہ تنگ دستی کی علامات اس سے ظاہر ہونے لگا ہے پھر بھی، جیسے کیا مثال بنے گی تنگ دستی کی علامات ظاہر ہونے کی؟ جیسے اس کے پاس جو رأس مال ہے نا اس سے وہ خرچ کرنا شروع کر دیا ہے، ایک دفعہ اس کا رأس المال محفوظ تھا، اس کی جو حرفت اور اس کی جو صنعت ہے اس سے کیا کرتا تھا وہ اس کو خرچ کرتا تھا، ابھی یہ بندہ رأس مال سے خرچ کرنے لگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تنگ دستی اس کے اوپر ظاہر ہو گئی، تو اس صورت میں بھی اس کے اوپر پابندی نہیں لگے گی۔ اور یہ جملہ جو ہے نا اشارہ ہے شافعی کی طرف، انہوں نے کہا ہے کہ اگر تنگ دستی کی علامت اس کے اوپر ظاہر ہو جائے تو اس کے اوپر ہم کیا کریں گے؟ پابندی لگائیں گے۔ شیخ فرماتے ہیں کہ اگرچہ وہ اس کے اوپر جو ہے نا دیوالیہ اور تنگ دستی کی علامات ظاہر ہو جائے تب بھی اس کے اوپر پابندی نہیں لگانی جب تک اس کے اموال کیا ہے دیون سے کم نہ ہو۔ لیکن پابندی تو نہیں لگانی ہے، لیکن بندہ نہیں دے رہا پھر کیا کریں گے؟ دین کا مطالبہ کیا لیکن نہیں دے رہا پھر کیا کرنا ہے؟ لیکن لو طولب بالدین، لیکن اگر دین کا مطالبہ کرے فامتنع، لے دین ادا نہیں کر رہا تو تخیر الحاکم بین حبسہ الی ان یقضی بنفسہ، حاکم کے پاس دو راستے ہیں، یا تو اس کو کیا ہے مقید کرے یہاں تک کہ خود ہی کیا ہے دین ادا کرے، وبین ان یقضی عنہ من مالہ، یا حاکم خود اس کے مال میں سے کیا ہے دین ادا کرے، ولو ببیع ما خالف الحق، اگرچہ حاکم جو ہے اس کے اموال کو بیچ کر ہی، وہ مال اس مال کو بیچ کر جو خلاف حق ہے، یعنی غرماء کا جو حق تھا اس کے جنس کے برخلاف مال ہے تو اس کو بیچ کر بھی حاکم کیا کرے گا؟ اس کا قرض، غرماء کا قرض ادا کرے گا۔ بس حاکم کے پاس دو طریقہ ہو گیا نا، ایک تو یہ ہے کہ اس کو جیل میں بند کر دیتا ہے کہ خود ہی کیا تنگ آ کے ادا کرے، یا یہ ہے کہ حاکم خود اس کے اموال میں سے قرض چکائے، ولو ببیع ما خالف الحق، اگرچہ خلاف حق کو بیچ کر بھی۔ اس سے کیا مراد ہے ولو ببیع ما خالف الحق؟ مثال کے طور پر اس نے 1 لاکھ روپیہ دینا تھا، اس کے پاس طالبان ایک بہنس ہے، اس کا 2 لاکھ روپیہ بنتے ہیں، جی، تو اس بہنس کو بیچ کے 1 لاکھ وہ خود کے لیے رکھیں گے، 1 لاکھ اس کے لیے دے دیں گے۔ ٹھیک، تو یہ خلاف حق ہو گیا نا، اس کا مال کیا تھا؟ پیسوں کی صورت میں تھا، اس کے پاس موجود چیز کیا ہے؟ بینس ہے، تو پھر کیا ہے؟ ما خالف حق الغرماء، حق یعنی حق الغرماء، حق غرماء کے برخلاف ہو گئے، اس کو بیچ کر کیا کریں گے؟ دیں گے۔ یہ تو ہو گیا ترجمہ، لیکن اس عبارت سے مراد کیا ہے؟ 2 احتمال ہے یہاں پہ، اس عبارت سے کیا مراد ہے؟ 2 احتمال ہے۔ ایک احتمال یہ ہے کہ ان اموال کو بیچنے کی نوبت آئے گی جو غرماء کے حق کے کیا ہے؟ خلاف ہے اور ایک ہی جنس میں سے نہیں ہے، اس کو بیچنے کی نوبت آئے گی تو اس کو بھی بیچنا ہے، لیکن اگر غرماء کا جو حق ہے اور اس کا جو مال ہے وہ ایک ہی جنس میں سے ہے، پھر تو بیچنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی نا، اسی کو ہی اٹھا کے دے دیں گے۔ غرماء کا حق چاول ہے، اس کے پاس بھی چاول ہی موجود ہے، تو اس صورت میں کیا کرنا ہے؟ چاول ہی دینا ہے، اس کو بیچنے کی نوبت نہیں۔ بیچنا کہاں پہ ہے؟ جب دونوں کا جنس مختلف ہو، تو اس کی طرف اشارہ ہے، یہ عبارت ممکن ہے، تو اس کی طرف اشارہ ہو تو پھر کیا بنے گا؟ وَلَوْ بِبَيْعِ مَا خَالَفَ الْحَقِّ، اگرچہ بیچنا ہے، کس کو بیچنا ہے؟ ما یوافق کو نہیں، ما یوافق کو تو بیچنے کی ضرورت نہیں، حاکم خود اٹھا کے دے گا، ما یخالف کو بیچنے کی نوبت آ جائے تب بھی اس کو ہم بیچیں گے۔ ایک احتمال یہ ہے۔ دوسرا احتمال یہاں پہ یہ ہے کہ جو ما یوافق الحق ہے، غرماء کا حق بھی چاول ہے، اس کے پاس بھی موجود چاول ہے،
اس کو تو بیچنا ہی بیچنا ہے، اس میں تو کوئی کسی قسم کا کوئی اشکال نہیں، حاکم شرع اس کو بیچ سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ غرماء کا حق بھی چاول ہے، اس کے پاس بھی موجود چاول ہے، تو غرماء کا حق اس کے اوپر آیا ہے۔ اس کو چاہیے تھا کہ یہ چاول اٹھا کے غرماء کو دے دے، نہیں دے رہا تو پھر حاکم شرع اس کو ڈائریکٹ بیچ سکتا ہے، اس کو ڈائریکٹ بیچ سکتا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی اشکال نہیں۔ لیکن اگر غرماء کا حق اور اس کا مال مختلف ہو جنس میں، غرماء کا حق چاول ہے، اس کا کیا ہے، اس کے پاس موجود چیز گندم ہے، تو اس صورت میں بھی کیا حاکم کے لیے حق حاصل ہے کہ اس گندم کو بیچے، اگرچہ غرماء کا حق ڈائریکٹ گندم کے اوپر نہیں آیا۔ تو یہاں پہ ایک احتمال یہ آ سکتا ہے، وہ لوگ ایک چھوٹا سا احتمال، ضعیف احتمال، کہ ہو سکتا ہے اس صورت میں حاکم کے لیے حق حاصل نہ ہو کہ اس گندم کو بیچے، کیونکہ اس گندم کے اوپر غرماء کا حق نہیں آیا، ایک احتمال آ سکتا ہے۔ تو اس احتمال کو ختم کرنے کے شریعت کیا فرماتے ہیں، وَلَوْ بِبَيْءِ مَا خَالَفَ الْحَقِّ، ما یوافق تو بیچنا ہی بیچنا ہے، جو ما خالف الحق ہے اس کو بھی بیچ کر کیا کریں گے، حاکم غرماء کا حق عطا کریں گے۔ تو یہ دو احتمال یہاں پہ موجود ہیں۔ والحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صل